بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا کرونا ویکسین کے استعمال کے بعد بھی فیس ماسک پہننا ضروری ہوگا؟ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح اب پاکستان میں بھی نوول کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے ویکسین مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی وبا ہے جس کی روک تھام کے لیے تیز ترین بنیادوں پر ویکسین تیار ہوئی اور اب تک دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو ویکسین فراہم بھی کی جا چکی ہے۔ ویکسین کی سپلائی محدود ہونے کے نتیجے میں ہر ایک تک اس کی فراہمی میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے اور اکثر ویکسین کو 2 خوراکوں میں لگایا جا رہا ہے۔ مگر کیا ویکسین ملنے کے بعد بھی کسی فرد کو فیس ماسک یا دیگر احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں رہے گی؟ اس بارے میں امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشنز ڈیزیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینتھونی فوچی نے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی فیس ماسک کا استعمال ضروری کیوں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کرونا وائرس کووڈ-19 رسپانس ٹیم کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر اینتھونی فوچی نے کہا کہ ابھی ایسا ڈیٹا ناکافی ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ ویکسین سے وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا، اس وقت ہمارے پاس ڈیٹا ناکافی ہے جس کو دیکھ کر ہم اعتماد سے کہہ سکیں کہ ویکسین سے وائرس کا پھیلاؤ روک سکتا ہے، تو ویکسینیشن کے بعد بھی آپ وائرس کو لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں۔ فیس ماسک اس وقت تک بہت اہم ہیں جب تک ہم اس بارے میں زیادہ جان نہ لیں اور کیسز میں نمایاں کمی نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب اولین کووڈ-19 ویکسین تیسرے مرحلے کے ٹرائل سے گزر رہی تھیں تو انہیں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ ان کا مقصد سنگین کیسز اور اموات کی روک تھام تھا۔ اس سے اندیہ ملتا ہے کہ ویکسین کے استعمال کے باوجود لوگ وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور بیماری کو آگے پھیلا سکتے ہیں، چاہے ان میں کووڈ-19 کی شدت میں سنگین اضافہ نہ بھی ہو۔ حال ہی میں ایک تجرباتی ویکسین کے ٹرائل کے دوران ابتدائی نتائج میں دریافت کیا گیا تھا کہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم حالیہ مہینوں میں کووڈ-19 کے شکار ہونے والے افراد کو بھی دوبارہ بیمار کر سکتی ہے۔ یہ ابھی حتمی نتائج نہیں، مگر اس سے اندیہ ملتا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں ان کو اس نئی قسم کے خلاف زیادہ تحفظ حاصل نہیں۔ ڈاکٹر اینتھونی فوچی نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا، ویکسین ٹرائل میں رضاکاروں کا فالو اپ ڈیٹا اب اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اگر ان میں علامات والی بیماری اور وائرل لوڈ میں نمایاں کمی کی دریافت کیا تو اندیہ مل سکے گا کہ ویکسینیشن کے بعد وائرس کی ایک سے دوسرے تک منتقلی کی صلاحیت نمایاں حد تک کم ہو گئی ہے۔ فروری کے آغاز میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ابتدائی تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ اس کی تیار کردہ ویکسین کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی لا سکتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب دریافت کیا گیا کہ ایک ویکسین وائرس کی ایک سے دوسرے تک منتقلی کی روک تھام کر سکتی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج ابھی کسی طبی جریدے میں شائع نہیں ہوئے اور اس میں بتایا گیا کہ ویکسین سے وائرس کی منتقلی کو نمایاں حد تک روکنے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی اس تحقیق میں بغیر علامات والے مریضوں سے وائرس کے آگے پھیلاؤ کے اثرات کی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ ویکسینیشن کے بعد فیس ماسک کے استعمال کے حوالے سے ایک اہم عنصر لوگوں میں مدافعت پیدا ہونے کی شرح مختلف ہونا بھی ہے۔ جسم میں وائرس ناکارہ بنانے والی اینٹی باڈیز بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور ایسا ویکسین کی پہلی خوراک کے بعد فوری طور پر نہیں ہوتا۔ ویکسین کی ایک خوراک کے بعد 2 ہفتے میں اس فرد میں بیماری سے محفوظ رہنے کا عمل تشکیل پانا شروع ہوتا ہے اور اس دوران کووڈ-19 کا شکار ہونا ممکن ہے۔ مکمل تحفظ کا امکان دوسری خوراک کے استعمال کے 1 ہفتے بعد ہوتا ہے اور اس وقت تک لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے تاکہ بیماری سے بچ سکیں۔ اللہ حافظ۔